بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا خوف ہوتا ہے شام کے اندھیروں میں پوچھ ان پرندوں سے جن کے گھر نہیں ہوتے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ رواہ مسلم۔ جو آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ دروازے کے سوراخ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لے گا، اور جو تم سے دوستی کرنا چاہے گا وہ چٹان میں سوراخ کر دے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ یاد رکھیں، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ساتھ رہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے سہارا دیتے ہیں، لیکن زندگی بھر کا ساتھ صرف آپ کا اپنا ہے۔ اپنے دکھ اور خوشیوں کو اپنے اندر محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کے لیے مضبوط بنیں۔ زندگی میں جس بھی مقام پر ہیں وہیں سے اٹھیں اور آگے بڑھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی انک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ آنسو ہوتے ہیں، جن میں صرف 1% پانی اور باقی 99% احساسات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صحیح بخاری۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صوبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ اللہ سے تعلق اس موڑ پر نہ پہنچے
جہاں دعاؤں کا بھی سہارا نہ بچے۔ تم اللہ سے دور ہوتے ہوتے اتنے مت دور ہو جانا کہ وہ تمہیں دور ہی رکھنا شروع کر دے۔ تم یقین کرو دنیا میں سکون سے مہنگی کوئی چیز نہیں، اور سکون صرف رب کی یاد میں ہے۔ ضد انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ ضد کر کے آپ کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ بڑا دل کیجیے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ آپس میں صلح کرانا بہت بڑی نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل درجے کی نیکی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا آپس کا فساد مونڈ کر رکھ دیتا ہے دین کو۔ سنن ابی داؤد۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ صدقہ دینے والوں کے لیے خوشخبری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ مال بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اپنے سخت رویوں سے اپنے عزیزوں کو مریض مت بنائیں۔ اس دنیا میں کسی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی تمہیں یاد کرے اور پھر تمہاری مہربانی پر مسکرا دے، اور تمہارے لیے کسی کی یاد میں مہربان ہونا کافی ہے۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الانفال۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ مولانا آزاد۔ وہ انسان کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا جو غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے، خواہ امیر یا غریب کے ساتھ ہو۔ آج کی بات۔
اگر ہو سکے تو سخاوت پسند رہو۔ اے رب عرش بری، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی، حیا اور ایمان کی دولت سے نواز، حاسدوں، بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ شیطان نے ایک دن فرعون کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ شیطان نے کہا لعنت ہے تجھ پر کہ دعوی خدائی کا کرتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ دروازے پر کون ہے۔ حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کو جلدی سے لے کر چلا کرو، اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے خیر ہے اور تم اس میت کو جلدی اس کی خیر تک پہنچا دو گے، اور اگر وہ میت نیک نہیں ہے تو یہ ایک شر ہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ صحیح بخاری۔ فنا کر دو ایسی ساری خوشیوں کو اللہ رب العزت جن سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، اپنا بنایا جاتا ہے۔ اپنائیت ایک رشتہ ہی نہیں، ایک عمل بھی ہے۔ کچھ لوگ بہت باتوں سے بھی اپنے نہیں بنتے اور کچھ خاموشی سے ہی دل میں اتر جاتے ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ کافی ہے۔ سیرتوں کو کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھوں کو آنسوؤں اور دل کو درد سے بھر دیتے ہیں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی اعتبار مت کیجیے، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ عورتیں مردوں پر بالکل اعتماد نہیں کرتی، لیکن کسی خاص مرد کے معاملے میں اپنے اصول کو بھول جاتی ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے
اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ بہت کچھ ہوتا ہے لوگوں میں، بس احساس نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔ حسن سلوک۔ جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کا والد ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اللہ ہمیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی اور غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیے، اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے، ساری محبتیں کچی پکی ہیں، اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد لالچ نظر آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے، اسے بتا دیجیے کہ اس کی کس عادت کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے کہ محبتیں اثر ضرور رکھتی ہیں۔